Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. صغیرہ گناہ کبیرہ کیسے بنتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ صغائر چند اسباب سے کبائر بن جاتے ہیں۔ پہلا سبب اصرار و مواظبت۔ پہلا سبب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار اور مداومت کی جائے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ اس مثل کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کبیرہ کر کے باز رہے اور دوسرے کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے تو امید ہے کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اس صغیرہ کا معاملہ سخت ہے جس پر مداومت کی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر پر پانی قطرہ قطرہ گرتا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الامور ادوامها وان قد۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ بہترین امور وہ ہیں جن پر مداومت کی جائے اگرچہ وہ تھوڑے ہوں، کیونکہ اشیاء اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس لیے جب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تھوڑا عمل جس پر مداومت کی جائے زیادہ مفید ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت سا عمل اگر ایک وقت میں کر لیا جائے تو وہ نفس کی تطہیر اور قلب کے تزکیے میں اتنا مفید نہیں ہے۔ اسی طرح جب چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مداومت اختیار کر لی جاتی ہے تو قلب کو تاریک کرنے میں ان کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اس وقت تک کسی کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا جب تک سابق میں صغائر نہ ہوں۔ مثلا زانی اچانک زنا نہیں کرتا بلکہ زنا سے پہلے قصد و ارادہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح قاتل ایک دم قتل نہیں کرتا بلکہ پہلے دشمنی اور عداوت ہوتی ہے۔ تمام کبائر کا یہی حال ہے کہ ان کی ابتدا اور انتہا میں صغائر پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کبیرہ فرض کر لیا جائے جو بغیر کسی سابقے یا لاحقے کے وجود میں آ جائے اور اس کی طرف دوبارہ واپسی کا امکان نہ ہو تو اس کی بخشش کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے بنسبت اس صغیرہ کے جس پر آدمی نے زندگی بھر مداومت کی ہو۔ دوسرا سبب گناہ کو معمولی سمجھنا۔ دوسرا سبب جس سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کو معمولی سمجھے۔ ہر وہ گناہ جسے بندہ اپنے دل میں بڑا تصور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معمولی ہو جاتا ہے، اور جسے معمولی سمجھتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی گناہ کو عظیم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب دل سے اپنے فعل کو برا جانتا ہے اور اسے بنظر کراہت دیکھتا ہے، چنانچہ وہ اپنی اس نفرت اور کراہت کے باعث گناہ کے زیادہ اثرات قبول نہیں کرتا۔ اس کے برعکس کسی گناہ کو معمولی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس گناہ سے محبت اور رغبت ہے، اس لیے وہ اپنے دل پر اس گناہ کے زیادہ اثرات قبول کرتا ہے۔ قلب کو اطاعت کے ذریعے روشن کرنا مطلوب ہے اور اسے معصیت سے تاریک کرنا ممنوع ہے۔ اس لیے غفلت میں آدمی جن برائیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آدمی کا دل اس عمل سے متاثر نہیں ہوتا جو بے خبری میں ہو گیا ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، المؤمن یرا ذنبہ کالجبل فوقہ یخاف ان یقع علیہ والمنافق یرا ذنبہ ذباب مر علی انفہ فاطارہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو حرث بن سوید عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے سر پر معلق پہاڑ جس کے گرنے کا خطرہ ہو، اور منافق اپنے گناہ کو مکھی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ ناک پر سے گزری اور اس نے اڑا دی۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ آدمی کے جس گناہ کی بخشش نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کرے اور اس کے بعد یہ کہے کاش جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ اسی گناہ کی طرح ہلکے پھلکے ہوتے۔ مومن گناہ کو بڑا سمجھتا ہے
مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا تصور کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جلالت اور سطوت و قدرت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ ہدیہ کی کمی پر نظر مت کر بلکہ اس کی عظمت پر نظر رکھ جس نے یہ ہدیہ تمہیں بھیجا ہے۔ اپنے گناہ کو معمولی مت سمجھ بلکہ ذات کی عظمت و جلالت پیش نظر رکھ جس کا تو نے اس گناہ سے مقابلہ کیا ہے۔ بعض عارفین نے اسی لیے صغائر کے وجود کا انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی مخالفت کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم نے تابعین سے فرمایا کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک ہیں، حالانکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مہلکات تصور کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے جلال سے پورے طور پر واقف تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی نسبت سے ان کے نزدیک صغائر بھی کبائر سے کم نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل جس چیز کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، عالم اسی چیز کو اہم سمجھتا ہے۔ عام آدمی سے بعض باتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں جبکہ وہی باتیں عارف سے درگزر نہیں کی جاتیں، کیونکہ گناہ اور مخالفت کا کم یا زیادہ ہونا گناہ گار اور مخالفت کرنے والے کی معرفت کی کمی یا زیادتی پر موقوف ہے۔ تیسرا سبب گناہ سے خوشی۔ تیسرا سبب جس سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے یہ ہے کہ گناہ کر کے خوش ہو اور اس پر فخر کرے اور یہ سمجھے کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے، اللہ کے خاص انعام اور فضل سے ہوا ہے۔ نیز اس امر سے بھی غافل ہو کہ یہ عمل کوتاہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مرتکب کی بدبختی کا سبب ہے۔ آدمی کو جس قدر صغیرہ میں لذت معلوم ہوتی ہے اسی قدر وہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اسی قدر دل میں اس کی سیاہی اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض گناہ گاروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر تعریف کے خواہاں ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اور لافزنی کرتے ہیں۔ مثلاً اپنے مخاطب سے کہتے ہیں، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے اس کی دھجیاں کس طرح بکھیری؟ مناظر کہتا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں میں نے اپنے حریف کو کیسے رسوا کیا، اس کے عیوب بیان کر کے شرمندہ کیا، بھرے مجمع میں اس کی ذلت ہوئی، پھر میں نے اس مناظرے میں ایسا فریب دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آجر کہتا ہے، دیکھا میں نے اسے کھوٹے سکے دے کر بے وقوف بنا دیا اور ایسا دھوکہ دیا، اتنا نقصان پہنچایا، بیچارہ احمق بھی بنا اور گھاٹے میں بھی رہا۔ یہ اور اس طرح کی باتیں ہیں جن سے معمولی گناہ بھی غیر معمولی بن جاتے ہیں۔ گناہ مہلکات ہیں، اگر آدمی ان میں مبتلا ہو جائے اور نادانی سے شیطان بن آئے اور وہ تمہیں گناہ کے ارتکاب پر مجبور کر دے تو یہ رنج و غم کا مقام ہے، خوشی کا مقام نہیں۔ کیا تم نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دشمن سے مغلوب ہونے میں بڑائی سمجھتا ہو اور اپنی شکست پر نازاں ہو؟ نیز کیا کوئی ذی ہوش انسان ایسی حرکتیں کر کے خوش رہ سکتا ہے جن سے محبوب ناراض ہو؟ اس کی مثال ایسے مریض کی سی ہے جو دوا کی بوتل ٹوٹنے پر خوش ہو۔ کیا یہ مریض دوا کے بغیر شفا کا امیدوار ہے؟ چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کے حکم کا سہارا لینا۔ ایک اور سبب جس سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی، حلم اور ڈھیل کا سہارا لے اور یہ نہ جانے کہ ڈھیل ناراضگی کے باعث ہوتی ہے تاکہ مہلت ملنے سے وہ گناہ زیادہ کرے اور زیادہ مبغوض بنے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت کا مظہر ہے تو یہ اس کی جہالت، غرور کے مواقع سے اس کی ناواقفیت اور اللہ کی پکڑ سے جرأت مندانہ بے خوفی کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں کے مزاج کی حکایت ذیل کی آیت کریمہ میں کی گئی ہے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8۔ اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اس کہنے پر سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔
5वां सबब गुनाह का इजहार व एलान। सगीरा के कबीरा बन जाने का एक सबब यह है कि आदमी गुनाह करे और फिर लोगों को बतलाए कि मैंने फलां गुनाह किया है, या जानबूझकर ऐसी जगह करे जहां लोग उसे देख रहे हों। जो शख्स ऐसा करता है वो गोया अल्लाह ताला का डाला हुआ पर्दा चाक करना चाहता है और इन लोगों को गुनाह पर उकसाने का इरादा रखता है जिन्हें अपने गुनाह की इत्तला दी है या जिनकी मौजूदगी में गुनाह का इर्तिकाब किया है। एक गुनाह पहले से था, इसमें दो गुनाह मजीद शामिल हो गए, इसलिए ये गुनाह गैर मामूली बन जाएगा। और अगर कोई शख्स अपने गुनाह के इजहार के साथ साथ लोगों को इस गुनाह की तरगीब दे और उनके लिए इस गुनाह की राह हमवार करे तो ये चौथा गुनाह होगा और इससे वो गुनाह इंतहाई संगीन बन जाएगा। हदीस शरीफ में है, कुल्लुन्नासी मुआफी इल्लल मुहाजिरीन युबैतु अहदहुम अला ज़ंबी क़द सतरहुल्लाहु अलैहि फयुस्बिहु फयक्शिफु सित्रल्लाहि व यतहद्दथु बिज़ंबिही। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसको अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। तमाम लोग माफ़ कर दिए जाएंगे मगर इनकी बख्शिश नहीं होगी जो अपने गुनाह जाहिर करते फिरते हैं। एक शख्स गुनाह करके बिस्तर पर लेटता है और अल्लाह ताला इसका गुनाह रात के अंधेरों में छुपा देता है, लेकिन जब सुबह होती है तो वो अल्लाह का छुपाया हुआ गुनाह जाहिर कर देता है और लोगों को बतला देता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात और इनामात में से एक ये भी है कि वो अच्छाइयों को ज़ाहिर करता है और बुराइयों को छुपाता है और किसी का राज आश्कारा नहीं करता। जो शख्स अपने ऐब ज़ाहिर करता है वो गोया इस नेमत की नाशुक्री करता है और अमलन इस सिफ़त इलाहिया का इनकार करता है। एकाबरीन में से किसी का कौल है कि अव्वल तो बंदा गुनाही ना करे और करे तो दूसरों को तरगीब ना दे, वरना दो गुनाहों का मुर्तकिब होगा। ये वस्फ मुनाफिकीन का है कि वो एक दूसरे को बुराइयों की तरगीब देते हैं। कुरान करीम में है, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकाति बअदुहुम मिन बअदिन यामुरून बिल मुनकरि व यनहौन अनिल मारूफी। पारा नंबर 10 रुकू नंबर 15 आयत नंबर 67। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इनमें से बाज को बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं। एक बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि आदमी अपने भाई की इससे बढ़कर पर्दादरी नहीं करता कि पहले इसकी गुनाह पर अयानत करे और फिर इससे ये बावर करा दे कि वो गुनाह कोई ज़्यादा संगीन नहीं है। छठा, मुक्तदी का गुनाह करना। बाज़ गुनाह इसलिए भी कबीरा बन जाते हैं कि इनका इर्तिकाब किसी ऐसी शख्सियत ने किया है जिसकी लोग शरई उमूर में इक्तदा करते हैं, क्योंकि लोग उसे देखकर इक्तदा करेंगे, इसलिए इसका गुनाह भी बड़ा है। जैसे किसी आलिम का रेशम पहनना या सोने की सवारियों पर सवार होना या बादशाहों का मशकूक माल लेना या इनके पास आना जाना, इनके बुरे आमाल पर इनकार न करके इनकी मदद करना, मुसलमानों की आबरू से खेलना, किसी मुसलमान को मनाजरा वगैरह में ज़बान या तहरीर से ईज़ा पहुँचाना या इनकी तहक़ीर करना या और ऐसे उलूम में मशगूल होना जिससे सिर्फ जाह हासिल होती है, जैसे इल्म मनाजरा वगैरह, ये वो गुनाह हैं कि सादा लौह मुसलमान उनकी तक़लीद कर सकते हैं। ये उलमा मर जाएंगे लेकिन इनका शर सारी दुनिया में फैलता रहेगा। ऐसा शख्स कितना खुशकिस्मत है जिसके गुनाह इसके साथ दफन हो जाएं। हदीस शरीफ में है, मन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फअलैहि विज़रुहा व वज़रु मन अमिला बिहा वला यनक़सु मिन औज़ारिहिम शैआ। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसको अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। जिसने कोई बुरा तरीक़ा जारी किया इसका वबाल जारी करने वाले पर है, नीज़ इसका वबाल भी इस पर है जो इस पर अमल करे, हालांकि इनके वबाल में से ज़रा कम न किया जाएगा। व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम। पारा नंबर 22 रुकू नंबर 18 आयत नंबर 12। और हम लिखते जाते हैं उनके वो आमाल भी जिनको वो आगे भेजते हैं और वो आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं।
آثار ان اعمال کو کہتے ہیں جو عمل اور عامل کے فنا ہو جانے کے بعد عامل تک پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی بربادی کا باعث یہ ہے کہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ لغزش کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن لوگ اس کی لغزش کو حکم شرعی سمجھ کر دنیا جہان میں پھیلا دیتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کسی کا مقولہ ہے کہ عالم کے قصور کا حال یہ ہے کہ جیسے سمندر کے بیچ میں کشتی ٹوٹ جائے، خود بھی ڈوبے اور اپنی سواریوں کو بھی غرق کرے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عالم بدعت میں پڑھ کر گمراہ ہوا، پھر اسے اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کی اور ایک عرصے تک مخلوق خدا کی اصلاح کے کام میں مشغول رہا۔ اس دور کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اس سے کہہ دیجئے کہ اگر تو نے صرف میرا قصور کیا ہوتا تو معاملہ میرے اور تیرے درمیان رہتا، لیکن تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ تیری گمراہی کے باعث دوزخ میں گئے ہیں، اس لیے میں تجھے کیسے معاف کر سکتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کا معاملہ خطرناک ہے، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اعمال خیر کی وجہ سے ان کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعمال خیر میں اس کی اتباع کرے، اگر کسی عالم نے دنیاوی زیب و زینت ترک کی، اس سے متنفر رہا اور صرف بقدر ضرورت مال پر قناعت کی، قوت لا یموت پر اکتفا کیا اور پرانے کپڑے پسند کیے اور لوگوں نے ان کی عادات صالحہ میں اس کی اقتدا کی، تو اسے نہ صرف اپنے عمل کا ثواب ملے گا بلکہ وہ اقتدا کرنے والوں کے برابر ثواب سے بھی نوازا جائے گا۔ اور اگر دنیاوی زیب و زینت کی طرف راغب رہا تو جو اس سے کم درجے کے لوگ ہیں وہ اس کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ اپنے مالی حالات کی بنا پر اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ مجبوراً انہیں بادشاہوں کی خدمت کر کے اور حرام ذرائع سے مال حاصل کر کے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوں گی۔ اس طرح وہ تنہا ان سب کے اعمال کا سبب قرار پائے گا۔ دونوں حالتوں میں عالم کی ذات سے جس طرح نفع پہنچتا ہے اسی طرح نقصان بھی پہنچتا ہے اور دونوں کے ہی آثار مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے خیال میں ان گناہوں کے لیے اس قدر تفصیل کافی ہے جن سے توبہ واجب ہے۔ تیسرا باب، کمال توبہ کی شرائط اور اخیر عمر تک اس کی بقا۔ کمال توبہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ توبہ اس ندامت کا نام ہے جو عزم اور قصد کا موجب ہو، اور یہ ندامت عاصی کے اس علم سے حاصل ہوتی ہے کہ اس کے گناہ محبوب کے اور اس کے درمیان حجاب بن گئے ہیں۔ اس طرح تین چیزیں ذکر کی گئی تھیں، علم، ندامت اور عزم۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے دوام اور کمال ہے۔ کمال کے لیے ایک علامت ہے اور دوام کی چند شرائط ہیں جن کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے۔ علم کا بیان تو گویا توبہ کے اسباب کا بیان ہے۔ اس موضوع پر عنقریب گفتگو ہوگی، اس لیے اولاً ندامت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ندامت کی پہچان اور کمال و دوام۔ ندامت دل کے درد کا نام ہے۔ یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ندامت کی پہچان یہ ہے کہ دل میں بے پناہ غم ہو، چہرے پر اس کے اثرات نمایاں ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، فکر میں استغراق کی سی کیفیت ہو۔ نادم کی کیفیت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جسے اس کے عزیز از جان بیٹے پر یا کسی رشتہ دار پر نازل ہونے والی کسی مصیبت کا علم ہو۔ ایسے شخص کے رنج و غم کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کے نفس سے بڑھ کر کون عزیز ہو سکتا ہے؟ دوزخ کے عذاب سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اس مصیبت پر گناہوں سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رسول سے زیادہ سچا مخبر کون ہو سکتا ہے جنہوں نے عاصی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ اگر ایک شخص جسے طبیب کہتے ہیں یہ اطلاع دے کہ تمہارا بیمار بیٹا صحت یاب نہ ہو سکے گا اور مر جائے گا تو تم اسی لمحے رنجیدہ ہو جاتے ہو، گویا تم پر مصیبتوں کا کوہ گراں آ پڑا ہے۔ حالانکہ نہ بیٹا نفس سے عزیز ہے، نہ طبیب اللہ و رسول سے زیادہ صادق و عالم ہے، نہ موت دوزخ کے عذاب سے سخت تر ہے۔
معاصی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب شدید پر جس قدر دلالت کرتے ہیں اس قدر دلالت بیماری سے موت پر نہیں ہوتی، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، گناہ سے نہیں ڈرتے؟ بہرحال ندامت کی آگ جس قدر تیز ہوگی اسی قدر گناہ راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ ندامت کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل رقیق ہو، آنکھ میں آنسوؤں کی فراوانی ہو۔ حدیث شریف میں ہے، زیادہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل نہایت نرم ہوتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت مرفوع نہیں ملی۔ ابن ابی الدنیا نے اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک مضمون عون ابن عبداللہ کے قول کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذت کیسے دور ہو؟ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ گناہ انسان کو طبعاً مرغوب ہوتے ہیں، بھلا ان کی رغبت کیسے زائل ہوگی اور رغبت کی جگہ حلاوت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شہد کھائے اور اس میں زہر کی آمیزش ہو، ذائقے سے معلوم نہ ہوتا ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، زہریلا کھانا کھا کر بیمار پڑ جائے اور بیماری اس قدر طول پکڑے کہ بال جھڑ جائیں، اعضاء مفلوج ہو جائیں اور جسم میں تشنج پیدا ہو جائے، اب اگر اس کے سامنے وہی زہریلا شہد دوبارہ پیش کیا جائے اور اسے بھوک بھی لگ رہی ہو اور حلاوت کی خواہش بھی ہو، اس صورت میں وہ شخص شہد سے نفرت کرے گا یا نہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ نفرت نہیں کرے گا تو یہ مشاہدے کی بھی نفی ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے، بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ ایسا شخص خالد شہد سے بھی نفرت کرتا ہے۔ چنانچہ توبہ کرنے والے کے دل میں گناہ کی نفرت اور کراہت کی وجہ یہی ہے۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہر گناہ شہد کی طرح میٹھا ہے، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے جیسے زہر کی۔ جب تک مومن کے دل میں گناہ کے متعلق یہ تصورات نہ ہوں، اس وقت تک اس کی توبہ نہ صحیح ہوتی ہے اور نہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے ایمان کا وجود تقریباً ناپید ہے۔ اس لیے اس طرح کی توبہ بھی ناپید ہے اور توبہ کرنے والے بھی ناپید ہیں۔ ہر طرف وہی لوگ نظر آتے ہیں جو اللہ تعالی سے اعراض کرتے ہیں، گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ان پر اصرار کرتے ہیں۔ بہرحال کمال ندامت کی یہ شرط ہے جو اوپر ذکر کی گئی، موت تک اس پر مداومت ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے یکساں کراہت کرے، خواہ ان کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے زہر آلود شہد کھایا ہو، پھر اسے پتہ چلے کہ پانی میں بھی اسی طرح کے زہر کی آمیزش ہے، تو یقیناً وہ پانی سے بھی اسی قدر نفرت کرے گا، کیونکہ اسے شہد سے نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ شہد میں جو چیز تھی اس سے نقصان ہوا تھا، اور وہی ضرر رساں چیز پانی میں موجود ہے۔ اسی طرح تائب اگر کسی گناہ سے اپنا نقصان محسوس کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ سے اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور یہ وجہ تمام گناہوں میں موجود ہے، خواہ وہ چوری ہو یا زنا وغیرہ۔ قصد کا تعلق تینوں زمانوں سے ہے۔ اب رہا قصد جس کے معنی ہے تدارک کا ارادہ، اس کا تعلق تینوں زمانوں سے ہے، حال سے اس طرح کہ جو ممنوع عمل کر رہا ہو اسے ترک کر دے اور وہ فرض بجا لائے جس کی طرف اس وقت متوجہ ہے۔ قصد کا تعلق ماضی سے یہ ہے کہ اب سے پہلے جو کوتاہیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں ان کی تلافی کرے، اور مستقبل سے اس طرح ہے کہ موت تک اطاعت اور ترک معصیت پر مداومت کرے۔ اطاعت میں قصور کا تدارک، ماضی کے اعتبار سے توبہ کی صحت کی یہ شرط ہے کہ اپنے فکر کی عنان اس دن کی طرف موڑے جس دن بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھا، خواہ عمر کے اعتبار سے یا احتلام کی روح سے، پھر اپنی عمر کے سال، مہینے، دن اور لمحے گنے اور یہ دیکھے کہ اس عرصے میں کس قدر اطاعتیں ایسی ہیں جن میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو مجھ سے سرزد
سرزد ہوئے ہیں، مثلاً اس نے نماز نہیں پڑھی تھی یا نجس کپڑے میں پڑھی تھی یا نماز کی نیت صحیح طریقے سے نہیں کی تھی کیونکہ اسے نیت کا صحیح طریقہ معلوم نہ تھا، ان تمام صورتوں میں نماز کا اعادہ کرے، اور اگر فوت شدہ نمازوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو ان نمازوں کو شمار کرے جن کی ادائیگی یقینی ہو، اور ان کے علاوہ جس قدر نمازیں بلوغ سے اس وقت تک باقی بچتی ہوں ان سب کا اعادہ کرے۔ باقی نمازوں کی تعداد ظن اور تخمینے سے کر لینی چاہیے۔ اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، اگر کسی شخص نے حالت سفر میں روزہ افطار کیا اور واپس آ کر اس کی قضا نہیں کی، یا جان بوجھ کر روزہ چھوڑا اور بعد میں نہیں رکھا، یا رات میں نیت کرنا بھول گیا، ان تمام صورتوں میں اعادہ ضروری ہے۔ نماز کی طرح ایسے تمام روزوں کی صحیح تعداد تحری اور اجتہاد سے متعین کرے جن کی قضا واجب ہے، پھر ان کی قضا میں مشغول ہو۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سے مال کا حساب لگانا چاہیے جس وقت سے وہ مالک بنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ صرف بلوغ سے واجب نہیں ہوتی بلکہ نابالغ کے مال میں بھی واجب ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک نابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح جس قدر زکوٰۃ اس کے مال میں واجب ہے اسی قدر ادا کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی لیکن جس طرح اس کے امام نے بتلائی تھی اس طرح ادا نہیں کی تھی، مثلا ایک شافعی المسلک کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کرے، مگر اس نے ایسا نہ کیا یا زکوٰۃ جن سے مال سے ادا نہ کی شافعی مسلک کی روح سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کرے کیونکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے حساب میں جو تفصیلات ہیں وہ دقت طلب ہیں، اس لیے علماء سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان کے بیان کردہ مسائل کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ماضی کے کچھ برسوں میں اس پر حج واجب رہا ہے اور وہ اس وقت ادا نہ کر سکا اور اب مفلس ہو گیا، تب بھی اس کے لیے اس فرض حج کی ادائیگی ضروری ہے۔ افلاس کی وجہ سے اگر حج پر قادر نہ ہو تو جائز ذرائع سے اتنا کمائے جو سفر حج کے لیے کافی ہو۔ اگر کمانے کی ہمت نہ ہو تو لوگوں سے کہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ اور صدقات میں سے اتنا دے جس سے میں اپنا حج ادا کر سکوں۔ اگر یہ شخص حج کے بغیر مر جائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے من مات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، جو شخص حج کے بغیر مر گیا وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الحج میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قدرت کے بعد عاجز ہونے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ اطاعت کی تفتیش اور ان میں کوتاہیوں کی تلافی کا یہی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا۔ معاصی کا تدارک، معاصی کی تحقیق اور ان کے تدارک کا طریقہ یہ ہے کہ بلوغ کے آغاز سے توبہ کے دن تک اپنے تمام اعضاء، کان، آنکھ، زبان اور پیٹ، ہاتھ پاؤں اور شرمگاہوں وغیرہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کے بارے میں سوچے کہ فلاں وقت فلاں عضو سے فلاں گناہ سرزد ہوا ہے۔ معاصی کا رجسٹر کھول کر گناہ کا الگ الگ جائزہ لے، پھر یہ دیکھے کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے، مثلا غیر محرم کی طرف دیکھنا، ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھنا، قرآن کریم کو بلا وضو ہاتھ لگانا، کسی بدعت کا معتقد ہونا، شراب پینا اور مزامیر سننا وغیرہ۔ یہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں۔ ان کے تدارک کی صورت یہ ہے کہ ان پر ندامت اور حسرت ظاہر کرے، پھر ہر ایک گناہ کے بڑے ہونے کی مقدار اور وقت کی تحدید کرے، اور کوئی ایک ایسی نیکی کرے جو مقدار اور وقت میں اس گناہ کی متبادل ہو سکے، اور وہ نیک اعمال اس کی سیئات کی تلافی کر سکیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اتق اللہ حیث کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو
اور برائی کے بعد بھلائی ضرور کر لو تاکہ نیکی بدی کو مٹا دے، بلکہ یہ مضمون قرآن کریم سے بھی ماخوذ ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 115، واقعی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ چنانچہ مزامیر سننے کا گناہ کا کفارہ قرآن کریم کی تلاوت سننے اور ذکر کی مجالس میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھنے کا گناہ معتکف ہو کر مسجد میں بیٹھنے اور عبادات میں مشغول ہونے سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کو بلا وضو چھونے کے گناہ کا کفارہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم کرے، اسے کثرت سے چومے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ ایک مصحف اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس دور میں خرید کر عام تلاوت کے لیے وقف کر دے۔ شراب پینے کا کفارہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حلال شربت غریبوں کو خیرات کرے جو اس سے زیادہ پاکیزہ، لذیذ اور مرغوب ہو۔ تمام گناہوں کا شمار ممکن نہیں، مقصود یہ ہے کہ جو طریقہ گناہوں کے خلاف ہو اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے دل پر جو تاریکی چھا گئی ہے وہ اس نیکی کے علاوہ کسی چیز سے دور نہ ہوگی جو اس گناہ کے مقابل ہو۔ ضدین میں باہم مناسبت ہوتی ہے، اس لیے کسی گناہ کے اثرات اس جیسی کسی نیکی سے زائل کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ نیکی اس گناہ کی ضد ہونی چاہیے، اس لیے کہ سیاہی سفیدی سے دور ہوتی ہے، گرمی یا سردی سے دور نہیں ہوتی۔ ہمارے خیال میں گناہوں کے ازالے کے لیے تدریج اور تحقیق کا یہ طریقہ نہایت مناسب ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے گناہ جلد زائل ہوں گے، بنسبت اس کے کہ ایک ہی نوع کی عبادتوں کا التزام کیا جائے اور ان پر مداومت کی جائے، گو ان کی تاثیر سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی عبادتیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ گناہ اپنی ضد سے کیوں دور ہو جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور دنیا کی اتباع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل دنیا سے خوش ہو اور اس کی طرف مائل ہو۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پر کوئی ایسی مصیبت آ پڑے جس سے اس کا دل رنجیدہ ہو جائے اور دنیا سے اچاٹ ہو جائے تو یہ بھی اس کے حق میں کفارہ ہوگا، کیونکہ رنج و غم کی وجہ سے دل دنیا کے ہنگاموں سے گھبرا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہموم، یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف رنج سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں الا الہم بطلب المعیشت، یعنی بعض گناہ کا کفارہ صرف طلب معیشت کی فکر سے ہوتا ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں وَإِذَا كثرت ذنوب عبدی ولم يكن له اعمال نكفرها ادخل الله عليه الغموم فتكون كفارة لذنوبه، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس ایسے اعمال خیر نہیں ہوتے جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکیں تو اللہ تعالیٰ ان پر غم ڈال دیتا ہے جو اس کے گناہ کے کفارے بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رنج بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے نہیں جانتا، وہ گناہوں کی تاریکی ہے، اور گناہوں سے رنج کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دل وقفہ حساب اور میدان حشر کی دہشت کا احساس کرے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ عام طور پر آدمی کو مال، اولاد اور جاہ کا رنج ہوتا ہے اور یہ رنج گناہ ہے، اس صورت میں ایک گناہ دوسرے گناہ کا کفارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت گناہ ہے اور ان سے محروم رہنے کا رنج کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی محبت کے بموجب ان چیزوں سے متمتع ہو تو اس کا گناہ کامل ہوگا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تم نے غم زدہ بوڑھے، یعنی مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام
نے جواب دیا کہ انہوں نے تمہاری گمشدگی پر اتنا رنج کیا جتنا رنج وہ 100 عورتیں کرتی ہیں جن کے بچے مر گئے ہوں۔ آپ نے دریافت کیا اس رنج کا انہیں کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا 100 شہیدوں کے برابر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنج و غم بھی اللہ تعالی کے حقوق کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی کا تدارک۔ اب تک ان گناہوں کا ذکر تھا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ اب حقوق العباد پر نظر ڈالیے۔ حقوق العباد میں کوتاہی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حکم الہی کی مخالفت کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو گناہ اس طرح کے ہوں ان میں حقوق خدا میں کوتاہی کا تدارک تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان پر ندامت ظاہر کرے، رنج و افسوس کرے، آئندہ اس طرح کے افعال سے باز رہے اور ایسے اعمال خیر کرے جو ان گناہوں کی ضد ہوں۔ چنانچہ اگر کسی کو ایذا پہنچائی ہو تو اس پر احسان کرے، کسی کا مال چھین لیا ہو تو اپنی جائز ملکیت سے صدقہ کرے، کسی کی غیبت کی ہو یا کسی پر طعنہ زنی کی ہو تو اس کی تعریف کرے، بشرط یہ کہ دیندار ہو، اپنے ہم اسروں اور برابر کے لوگوں کی اچھائیاں ظاہر کرے، اگر قتل کیا ہو تو غلام آزاد کرے۔ اس میں بھی ایک طرح سے زندہ کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، کیونکہ غلام اپنے نفس کے اعتبار سے نابود ہے، اس کا وجود صرف مالک کے وجود سے ہے، اسے صرف آزادی سے زندگی ملتی ہے اور وہی زندگی اس کے نفس کے لیے خاص ہوتی ہے، اس لیے آزاد کرنا ایک طرح سے وجود دینے کے برابر ہے، اور یہی عمل صحیح معنی میں اس گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے جس سے کوئی وجود عدم میں تبدیل ہوا ہو۔ کفارہ اعمال کے سلسلے میں ہم نے مخالف راستے پر چلنے کا طریقہ تجویز کیا۔ شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے۔ کفارہ قتل میں غلام آزاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فنا کے مقابلے میں ایجاد آ جائے۔ بندوں کے حقوق میں تلافی کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ محض ندامت ظاہر کرے یا اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کر لے۔ ندامت یا عمل خیر سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق سے بھی عہدہ برا ہو۔ حقوق العباد کی تفصیل۔ پھر حقوق العباد یا جان سے متعلق ہیں، یا مال سے، یا عزت سے، یا دل سے۔ دل سے متعلق حقوق سے ہماری مراد وہ اعمال ہیں جن سے ایذا پہنچے۔ یہاں ان تمام حقوق کی تفصیل کی جاتی ہے۔ نفس سے متعلق حقوق۔ اگر کسی نے نفس پر ظلم کیا ہے، اس طرح کہ قتل خطا کا مرتکب ہوا، اس کی توبہ یہ ہے کہ مستحق کو خون بہا ادا کر دے، خواہ اپنے پاس سے دے یا اپنے رشتہ داروں سے لے کر دے۔ جب تک مستحق کو مقتول کا خون بہا نہ ملے گا وہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا، اور اگر قتل عمدن کیا تھا تو قصاص ضروری ہوگا، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر قتل کا حال معلوم نہ ہو اور حکومت قصاص لینے میں ناکام رہے تو خود قاتل کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کے پاس پہنچے اور اپنی جان اس کے سپرد کر دے، چاہے وہ اسے معاف کر دے یا قتل کر دے۔ اپنی جان سپرد کیے بغیر اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس گناہ کا چھپانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ قتل کا معاملہ چوری، زنا، شراب خوری، راہزنی اور دوسرے موجب حد افعال سے بالکل الگ ہے۔ ان صورتوں میں توبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور رسوا ہو اور ولی سے اللہ کا حق لینے کا مطالبہ کرے، بلکہ واجب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح اس کے گناہوں کا پردہ رکھا ہے اسی طرح پردہ رکھے اور تلافی کے لیے طرح طرح کے مجاہدے کر کے اپنے نفس کو سزا دے۔ جو گناہ اللہ تعالی کے حقوق سے متعلق ہیں وہ محض توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں اگر حاکم کی عدالت سے سزا ہو جائے اور حد قائم ہو جائے تو توبہ صحیح ہوگی اور عند اللہ مقبول ہوگی، جیسا کہ روایت میں ہے کہ عزا ابن مالک رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں، اب میں پاک ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ اگلے روز بھی وہ صحابی
پھر حاضر ہوئے اور اپنے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے دوسری بار بھی حد جاری کرنے سے منع فرما دیا۔ جب تیسری بار وہ اعتراف گناہ کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ جب وہ گڑھا تیار ہو گیا، معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس گڑھے میں کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے ان پر پتھر مارے۔ اس واقعے کے بعد صحابہ میں دو گروہ ہو گئے۔ بعض کی رائے تھی کہ ان کا گناہ معاف نہیں ہوا، وہ گناہ کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کی توبہ نہایت سچی تھی، ان سے زیادہ صحیح اور مقبول توبہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اختلاف کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی توبہ ایسی تھی کہ اگر تمام امت پر تقسیم کر دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہوتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں بریدہ ابن الخصیب کی روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح غامدیہ کا واقعہ مشہور ہے، وہ بھی زنا کے اعتراف اور تطہیر کی درخواست کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ دوسرے دن وہ پھر حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آپ مجھے کیوں لوٹا رہے ہیں؟ غالباً آپ مجھے مائس کی طرح لوٹانا چاہتے ہیں، میں تو بخدا اس زنا سے حاملہ بھی ہو گئی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت گھر جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو غامدیہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائیں اور کہنے لگیں، یہ ہے وہ بچہ جو میں نے جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھٹ جائے تب آنا۔ جب دودھ کی مدت ختم ہو گئی تو غامدیہ بچے کو اس حال میں لے کر آئیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بچے کا دودھ چھڑا لیا ہے اور اب یہ روٹی کھاتا ہے۔ آپ نے وہ بچہ کسی مسلمان کے سپرد کر دیا اور غامدیہ کے لیے گڑھا کھودنے کا حکم دیا، اور گڑھا کھود کر غامدیہ کو اس میں سینے تک کھڑا کر دیا، اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس پر پتھر برسائیں۔ اسی اثنا میں خالد بن ولید آئے، انہوں نے ایک پتھر غامدیہ کے سر پر مارا، اس ضرب سے ان کے خون کی کچھ چھینٹیں اڑ کر خالد بن ولید کے چہرے پر پڑیں۔ انہوں نے غامدیہ کو برا کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ صاحب مکس کرے تو وہ قبول ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مکس ایک طرح کا جرمانہ ہے جو عاملین عشر و زکوٰۃ لوگوں سے ناحق اور زبردستی وصول کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے غامدیہ کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی پچھلی روایت میں مذکور ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قصاص اور حد قذف وغیرہ، اوپر ان حقوق کی تفصیل تھی جو نفس سے متعلق ہیں، لیکن قصاص اور حد قذف میں مستحق شخص کو اپنے اوپر اختیار دینا ضروری ہے۔ یہی حال مال کا ہے۔ اگر کسی نے غصب، خیانت یا غبن کے ذریعے کسی کا مال لیا ہو، مثلا کھوٹا سکہ چلا دیا ہو، یا اپنی مبیع کا عیب پوشیدہ رکھا ہو، یا مزدور کی اجرت کم دی ہو یا بالکل نہ دی ہو، ان تمام صورتوں میں تحقیق و تلاش ضروری ہے۔ پھر اس میں بلوغ کی بھی کوئی قید نہیں، بلکہ روز اول سے مالی معاملات میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی تحقیق کرنا، پھر ان کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نابالغ بچے کے مال میں خراب اور ناجائز مال مل جائے تو بلوغ کے بعد اس مال کا نکالنا واجب ہے، بشرط یہ کہ بچے کے ولی نے کوتاہی کی ہو۔ اگر لڑکے نے بلوغ کے بعد ایسا نہ کیا تو ظالم و گناہگار ٹھہرے گا، اس لیے کہ مالی حقوق میں بالغ اور نابالغ دونوں برابر ہیں۔ پھر محاسبہ بددیانتی کے پہلے دن سے توبہ تک پائی اور پیسے کا ہونا چاہیے۔ آدمی کو اپنا حساب خود کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب دینا پڑے۔ جو شخص دنیا میں اپنا حساب نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے حساب کا مرحلہ طویل تر ہو جاتا ہے۔
حساب کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ظن غالب اور اجتہاد سے کام لے کر تمام فروغ گزاشتیں تحریر کر لے اور متعلقہ لوگوں کے نام اور ظلم کی نوعیت الگ الگ لکھ لے، پھر دنیا بھر میں پھرے، جہاں جہاں اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے لوگ بستے ہیں وہاں وہاں پہنچے، انہیں تلاش کرے، یا تو ان سے معاف کرائے یا ان کے حقوق ادا کرے۔ ظالموں اور تاجروں کے لیے یہ توبہ نہایت دشوار ہے، اس لیے کہ ان کا بے شمار لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور سب کا تلاش کرنا ممکن نہیں رہتا، نہ ان کے ورثاء کی تلاش ممکن رہتی ہے۔ تاہم ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدور بھر کوششیں کریں اور جہاں تک ممکن ہو مظلومین یا ان کے ورثاء کو تلاش کریں، اور اگر تمام کوششوں کے باوجود ناکامی ہو تو پھر اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اچھے اعمال بکثرت کرے تاکہ قیامت کے روز نیکیوں کے ذریعے مستحقین کے حقوق ادا کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے جس قدر حقوق اپنے ذمے ہیں انہی کے مطابق نیکیاں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہر مستحق کا حق پورے طور پر ادا کیا جا سکے اور اپنی بخشش کا سامان بھی رہے۔ اگر نیکیاں کم ہوئیں اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں ہوئے تو ان کے گناہوں سے یہ کمی پوری کی جائے گی اور مستحقین کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسے آدمی کو اپنی باقی زندگی نیک اعمال میں بسر کرنی چاہیے، بشرط یہ کہ اتنی عمر ہو جتنی حق دبانے میں گزری ہے، لیکن کیونکہ عمر کا حال معلوم نہیں ہو سکتا کہ باقی زندگی کا وقفہ ظالمانہ زندگی کے وقفے سے کم ہو اور نیکیوں کے ذریعے تدارک نہ ہو سکے، اس صورت میں بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ گناہوں کے لیے جس قدر مستعد رہا تھا اس سے زیادہ اعمال خیر کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ جو مال ظالم کے پاس بچ رہا ہے اور وہ اب توبہ پر آمادہ ہے، اگر اس کا مالک معلوم ہے تو اسے موجودہ مال مالک کے سپرد کر دینا چاہیے، اور معلوم نہ ہو تو خیرات کر دینا چاہیے، اور اگر جائز مال میں ناجائز مال مل گیا ہو تو اندازے سے وہ مال نکال دینا چاہیے جو ناجائز ہے۔ حلال و حرام کے باب میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دلوں کو ایذا دینے کا جرم۔ بہت سے لوگ محض دلوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، مثلا مخاطب کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے انہیں تکلیف ہو، یا کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ اس جرم کا تدارک صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا دل دکھایا اور غیبت کی ہو ان میں سے ایک ایک کو تلاش کرے اور ان سے اپنی غلطی معاف کرائے۔ اگر ان میں سے کوئی مر گیا ہو یا غائب ہو گیا ہو تو اس کی تلافی کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ بہت زیادہ نیک اعمال کرے تاکہ قیامت کے دن اس غلطی کے بدلے نیکیاں دے کر چھٹکارا پا سکے، اور اگر کوئی مل جائے اور خوشی سے معاف کر دے تو یہ معافی اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس سے قصور معاف کرائے اس کے سامنے اپنے قصور کی پوری تفصیل رکھ دے۔ مبہم طور پر یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میرا قصور معاف کر دو، کیونکہ بعض اوقات آدمی ایذا پہنچانے میں حد سے گزر جاتا ہے اور ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جنہیں معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ قیامت پر اٹھا رکھنے کو دل چاہتا ہے تاکہ قصوروار کی نیکیاں حاصل کی جا سکیں یا اپنے گناہ اس کے اعمال نامے میں درج کرائے جا سکیں۔ تاہم بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ اگر متعلقہ افراد کے سامنے ذکر کیے جائیں تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو اور عفو و درگزر کی راہ مسدود ہو جائے۔ مثلا کسی سے یہ کہنا کہ میں نے تیری باندی سے یا تیری بیوی سے زنا کیا ہے، یا یہ بیان کرنا کہ میں نے تیرا فلاں مخفی عیب لوگوں پر ظاہر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں اگر کسی پر ظاہر کی جائیں تو اسے بے حد تکلیف ہوگی اور وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس صورت میں یہی بہتر ہے کہ مجمل طور پر اپنا گناہ بیان کر کے معاف کرا لیا جائے، پھر جو گناہ باقی رہ جائے نیکیوں کے ذریعے اس کی تلافی کر دی جائے۔ جس طرح مردہ یا غائب شخص سے متعلق گناہ کا تدارک کیا جاتا ہے، پھر ذکر کرنا اور بیان کرنا ایک الگ اور نیا قصور ہے، اسے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے سامنے جس کا قصور کیا ہے اپنے قصور کا ذکر کیا اور وہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہے تو اس کا وبال قصوروار پر ہے، کیونکہ معاف کرنا یا نہ کرنا اس کا حق ہے۔ اس صورت میں غلطی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس
کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے، اس کی خدمت کرے تاکہ اس کا دل خطا کار کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے کہ انسان احسان سے دبتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلسل احسانات سے مجبور ہو کر معاف کرنے پر راضی ہو جائے۔ اگر ان تمام کوششوں کے باوجود وہ معاف نہ کرنے پر مصر ہے تو مجرم کا سلوک، احسان، خدمت اور محبت و شفقت کے تمام معاملات ان احسانات میں شامل ہوں گے جن سے قیامت کے روز گناہوں کی تلافی کی جائے گی۔ لیکن مستحقین کی دلجوئی، رضامندی اور ان کے ساتھ نرمی و محبت میں اس قدر کوشش کرے جس قدر ایذا پہنچائی تھی، تاکہ قیامت کے روز اس قصور کی اچھی طرح تلافی ہو سکے، اور یہ تلافی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کا مال ضائع کر دے اور وہ مالک کو اتنا ہی مال لا کر دے جتنا اس نے ضائع کیا ہے، اور مالک لینے سے انکار کرے تو دنیاوی حکام اسے لینے کا حکم دیں گے، خواہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح آخرت میں بھی قصوروار کی نیکیاں تدارک میں کام آئیں گی، خواہ صاحب حق اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ پچھلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کا نام لیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، آیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 قتل مکمل کر لیے۔ اس کے بعد پھر کسی سے دریافت کیا کہ دنیا میں بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک اور عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ وہ وہاں گیا اور اس سے دریافت کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، یقیناً، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر فلاں مقام پر جانا ہوگا، وہاں کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہوں گے، ان کے ساتھ عبادت کرنا اور اپنے وطن ہرگز واپس مت آنا، اس لیے کہ یہ بری جگہ ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے کے ارادے سے چلا، لیکن راستے ہی میں تھا کہ موت نے آ لیا۔ اس سوال پر کہ یہ روح رحمت کی مستحق ہے یا عذاب کی، رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ تائب ہو کر آ رہا تھا اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ عذاب کے فرشتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے اب تک کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ بصورت انسان وہاں آیا، انہوں نے اسے حکم بنا لیا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا کہ زمین کی پیمائش کرنی چاہیے۔ اگر وہ خیر کی زمین سے قریب تر تھا تو رحمت کے فرشتے اس کے مستحق ہیں، اور شر کی زمین سے قریب تر تھا تو عذاب کے فرشتوں کا دعویٰ صحیح ہے۔ جب پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کافی فاصلہ طے کر چکا ہے اور اس زمین سے قریب تر ہے جہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ ملائکہ رحمت نے اس کی روح پر قبضہ کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص صالح بستی سے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے معاف کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ نیک اعمال کا پلڑا جھکا رہے، خواہ تھوڑا ہی ہو۔ اسی لیے تجربہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے نیک اعمال کریں تاکہ ان کی نیکیاں گناہوں کا عوض بننے کے بعد بھی نجات کے لیے بچ رہیں۔ مستقبل سے متعلق قصد۔ اب تک اس قصد کا بیان تھا جس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، اب اس قصد کا بیان ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ تائب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مستحکم عہد اور مصمم عزم کرے کہ آئندہ کبھی ان گناہوں کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور نہ ان جیسے دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض اپنی بیماری کے دوران یہ بات جانے کہ فلاں پھل یا میوہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے وہ یہ طے کرے
کہ جب تک بیماری سے شفایاب نہ ہو جاؤں اس وقت تک یہ پھل نہ کھاؤں گا۔ یہ ارادہ اس وقت تو پختہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے وقت اس پر شہوت غالب آ جائے اور وہ پھل کھا بیٹھے، لیکن آدمی تائب اسی وقت کہلائے گا جب ترک فعل پر اس کا عزم موقد ہو، اور اس عزم پر مستقبل میں عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے، سکوت کو ترجیح دے، کم کھانے اور کم سونے کے اصول پر کاربند ہو اور حلال غذا کھائے۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی جائز موروثی جائیداد یا ذریعہ آمدنی ہے، یا وہ کوئی ایسا جائز پیشہ کرتا ہے جس سے بیوی بچوں کے ساتھ گزر بسر ہو جاتی ہے، تو اسی پر اکتفا کرے، کیونکہ حرام کھانا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر حرام غذا پر اصرار کرتا رہا تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جو شخص لباس اور غذا میں اپنی خواہشات ترک نہیں کر سکتا، نہ وہ حلال پر قانع رہ سکتا ہے اور نہ شبہات سے دامن بچا سکتا ہے۔ بعض اکابرین کا قول ہے کہ جو شخص ترک خواہشات میں سچا ہو اور اپنے نفس کے ساتھ 7 مرتبہ جہاد کر چکا ہو، وہ انشاءاللہ ان میں مبتلا نہ ہوگا اور نفس سے فریب نہ کھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر کے 7 برس تک اس کی پابندی کرے، اس سے وہ گناہ کبھی سرزد نہ ہوگا۔ تائب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مستقبل میں اسے جس راستے پر چلنا ہے، اگر وہ راستہ معلوم نہ ہو تو اس کا علم حاصل کرے، تاکہ راہ راست پر چلنا سہل ہو جائے اور استقامت نصیب ہو۔ اگر اس نے ذلت اختیار نہ کی تو استقامت بھی کامل نہ ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ چند گناہوں سے تائب ہو جائے گا، جیسے شراب، زنا اور غصب وغیرہ، لیکن وہ تو یہ نہیں کرے گا جسے مطلق کہتے ہیں اور جو تمام گناہوں کو شامل ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو ایسی توبہ صحیح ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ صحیح کہتے ہیں، لیکن لفظ صحت مجمل ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ صحت کے اجمال کی تفصیل۔ ہم پہلے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو بعض گناہوں سے توبہ کو صحیح نہیں مانتے کہ اگر اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ بعض گناہوں کا چھوڑنا آدمی کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن ان گناہوں کی موجودگی میں جن کا ارتکاب جاری ہے، دوسرے گناہوں سے توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے تو یہ صریح غلطی ہے، اس لیے کہ گناہوں کی کثرت عذاب کی کثرت کا سبب ہے اور گناہوں کی کمی عذاب میں کمی کا باعث ہے۔ پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو توبہ کو صحیح مانتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ باقی تمام گناہوں سے توبہ کے لیے کافی ہو جائے گی تو اس سے آدمی نجات اور کامیابی کے مطلوبہ درجے تک پہنچ جائے گا، تو یہ بھی ایک واضح غلطی ہے، اس لیے کہ نجات اور کامیابی بظاہر اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب آدمی تمام گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ عفو الہی کے مخفی اسرار یہاں زیر بحث نہیں ہے، یہاں صرف ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے قرین قیاس یہی ہے کہ تمام گناہوں کے تارک کو ناجی اور فائز کہا جائے۔ فریق اول یہ کہہ سکتا ہے کہ توبہ کے صحیح نہ ہونے سے ہماری مراد یہ ہے کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔ گناہ پر آدمی اس لیے ندامت کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ مثلا چوری پر ندامت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے چوری کا فعل سرزد ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ندامت کی علت معصیت ہے، کوئی مخصوص گناہ نہیں۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ آدمی چوری پر تو نادم ہو لیکن زنا پر ندامت نہ کرے، جبکہ چوری اور زنا دونوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی موجود ہے۔ جس طرح وہ چوری پر نادم ہوا ہے، اسی طرح اسے زنا پر بھی نادم ہونا چاہیے۔ مثلا جو شخص بیٹے کی تلوار سے قتل ہونے میں درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح اسے کسی دوسرے کی چھری سے قتل ہونے میں بھی تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف چھری یا تلوار میں نہیں ہے، بلکہ محبوب یعنی جان کے جانے کا ہے، جو تلوار سے بھی ضائع ہوا اور چھری سے بھی۔ اسی طرح بندے کو بھی اپنے محبوب کے چھٹنے کا افسوس ہوتا ہے، اور یہ محبوب نافرمانی سے جدا ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی سی بھی نافرمانی ہو، اور
اور ندامت بھی سب پر برابر ہونی چاہیے۔ آدمی اسی علم و یقین کے بعد توبہ کرتا ہے کہ نافرمانی سے محبوب جدا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ قید نہیں کہ فلاں گناہ سے محبوب ناراض نہیں ہوتا اور فلاں گناہ سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی بعض گناہوں پر نادم ہو اور بعض پر ندامت نہ کرے۔ اگر یہ بات ممکن ہے تو پھر اس شخص کی توبہ کو بھی صحیح کہنا ہوگا جو شراب کے 2 مٹکوں میں سے ایک مٹکے سے توبہ کرے اور دوسرے سے نہ کرے، مگر اس شخص کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ دونوں مٹکوں کی شراب میں نافرمانی برابر ہے۔ مٹکے صرف ظرف ہیں، ان کے بدلنے سے شراب کا حکم نہیں بدلتا۔ اسی طرح چوری، زنا وغیرہ گناہوں کا معاملہ ہے۔ یہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا موجب ہیں اور یہ نافرمانی تمام گناہوں میں مشترک ہے۔ ہم نے ایسی توبہ کو غیر صحیح کہا ہے جو بعض گناہوں سے ہو اور بعض سے نہ ہو۔ اس توبہ کے غیر صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے جس مرتبہ کا وعدہ کیا ہے وہ ندامت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو چیزیں برابر ہوں ان میں یہ ممکن نہیں کہ ایک پر ندامت ہو اور ایک پر نہ ہو۔ ندامت کے بعد توبہ کا حصول ایسا ہے جیسے ایجاب و قبول کے بعد کوئی چیز ملکیت میں آ جاتی ہے۔ جب تک ایجاب و قبول نہیں ہوتا اس وقت تک ملکیت بھی تمام نہیں ہوتی اور معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول پر ملک کا ثمرہ ہونا چاہیے۔ جب ایجاب و قبول ہی مکمل نہ ہو تو اس پر ملکیت کا ثمرہ کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جب تک ندامت کا محرک یہ حقیقت نہ ہوگی کہ گناہ نافرمانی کا باعث ہیں، اس وقت تک ندامت کا ثمرہ توبہ بھی حاصل نہ ہوگا، اور گناہوں کا اللہ تعالیٰ کی معصیت ہونا تمام معاصی کو شامل ہے، اس میں کسی ایک گناہ کی تخصیص نہیں ہے۔ ترک اور ندامت کا فرق۔ اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ ترک اور ندامت میں فرق ہے۔ ترک گناہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو گناہ اس نے چھوڑا ہے اس کا عذاب آئندہ کے لیے منقطع ہو جائے گا، جبکہ ندامت پچھلے گناہ کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ مثلا ایک شخص چوری ترک کرتا ہے، اس شخص کو یقیناً وہ عذاب نہیں ہوگا جو چوری کرنے پر ہوتا ہے، لیکن جو چوری وہ زمانہ ماضی میں کر چکا ہے، یہ ترک گناہ اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا، بلکہ ماضی کی چوری کے کفارے کے لیے ندامت ضروری ہے۔ یہ تفصیل سنجیدہ اور قابل فہم ہے۔ ہر منصف شخص کو ایسی ہی تفصیل بیان کرنی چاہیے جس سے مطلب صاف سمجھ میں آ جائے۔ بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی 3 صورتیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ صرف کبیرہ گناہوں سے توبہ ہو، صغیرہ سے نہ ہو۔ دوسری یہ کہ صغیرہ سے توبہ ہو، کبیرہ سے نہ ہو۔ تیسری یہ کہ بعض کبائر سے ہو اور بعض سے نہ ہو۔ ان میں سے پہلی صورت ممکن ہے، اس لیے کہ گناہ گار یہ بات جانتا ہے کہ کبائر اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ اور اس کے شدید تر غیظ و غضب کا باعث ہیں، جبکہ صغائر عفو و درگزر سے قریب تر ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص محض بڑے گناہوں سے توبہ کرے اور انہی پر نادم ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کی ملکہ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرے اور اس کے جانور بھی مارے۔ یقیناً ایسے شخص کو ملکہ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے کا خوف ہوگا، جانور کو مارنے کا معاملہ اس کی نظر میں نہایت حقیر ہوگا، اور یہ سمجھے گا کہ اگر ملکہ کے ساتھ بدسلوکی کا جرم معاف ہو گیا تو جانور کے مارنے کے جرم کی پرسش نہ ہوگی۔ پھر جس قدر بڑا گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوری کا جس قدر احساس ہوتا ہے، اسی قدر ندامت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شریعت میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ بعض پچھلے زمانوں میں بہت سے توبہ کرنے والے ایسے گزرے ہیں جو معصوم نہ تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ ڈاکٹر مریض کو شہد کھانے سے روکتا ہے کیونکہ اس کا ضرر زیادہ ہے، شکر سے منع نہیں کرتا کیونکہ اس کا نقصان کم ہے۔ چنانچہ مریض شہد سے توبہ کر لیتا ہے اور شکر سے نہیں کرتا۔ اگر شہوت سے مغلوب ہو کر دونوں کھا لے گا تو شہد کھانے پر نادم ہوگا، شکر پر اسے کوئی افسوس نہ ہوگا کیونکہ اس کے خیال میں اصل نقصان شہد سے ہوتا ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ بعض کبائر سے توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گناہ گار یہ اعتقاد کرتا ہے کہ بعض گناہ اللہ کے نزدیک بعض سے زیادہ غلیظ اور شدید ہیں، مثلا وہ قتل، لوٹ مار، ظلم اور بندوں کی حق تلفی سے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ بندوں کے حقوق ہرگز معاف نہ ہوں گے۔ البتہ ان حقوق میں معافی ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مابین ہیں۔ بہرحال جس طرح صغائر اور کبائر میں تفاوت ہے، اسی طرح کبائر بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، حقیقت میں بھی اور گناہ گار کے اعتقاد میں بھی۔ اس لیے آدمی کبھی ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے جو بندوں سے متعلق نہیں ہوتے، مثلا شراب پینے سے توبہ کر لیتا ہے، زنا سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو اعضاء سے گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں، اور مرتکب کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جس قدر اس کے ذہن میں شراب کی برائی راسخ ہوتی ہے، اسی قدر وہ توبہ میں شدت کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ یا چند صغائر سے توبہ کرے مگر کبائر پر اصرار کرتا رہے، جبکہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ کبائر ہیں اور ان کا عذاب صغائر سے زیادہ ہے۔ مثلا ایک شخص شراب پینے پر اصرار کرتا ہے لیکن غیبت کرنے یا غیر محرم کی طرف دیکھنے سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ صورت بھی ممکن ہے، اور امکان کی وجہ یہ ہے کہ ہر مومن اپنے معاصی سے خائف اور اپنے افعال پر نادم رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا خوف یا ندامت ضعیف ہو یا قوی، لیکن گناہ میں اسے جس قدر لذت ملتی ہے اتنا زیادہ خوف نہیں ہوتا۔ جہل، غفلت اور دوسرے اسباب کی بنا پر خوف و ندامت کا محرک کمزور اور شہوت کا محرک طاقتور ہوتا ہے۔ اگر ندامت رہتی ہے لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ شہوت پر غالب آ سکے۔ اگر آدمی شہوت کی طاقت سے بچا رہے اور خوف کے مقابلے میں شہوت ضعف پڑ جائے تو خوف شہوت پر غالب آ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی معصیت ترک کر دے گا۔ کبھی فاسق کو شراب کی اتنی زبردست خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے صبر نہیں کر پاتا، لیکن غیبت، عیب جوئی اور نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنے اور اسی طرح کے دوسرے گناہوں کی طرف ذرا میلان نہیں رکھتا۔ اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے لیکن اتنا قوی نہیں ہوتا کہ شراب جیسے گناہوں کا استحصال کر سکے۔ البتہ اس درجے کا خوف ضرور ہوتا ہے کہ ضعیف رغبتوں اور شہوتوں پر قابو پا سکے اور ان گناہوں کا استحصال کر سکے جن کی رغبت کم ہوتی ہے۔ ایسا شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر شیطان غلبہ شہوت کی وجہ سے مجھ پر غالب ہو گیا ہے اور اس کی تحریک سے بعض بڑے گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے نفس کی عنان پورے طور پر اس کے سپرد کر دوں، بلکہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے سلسلے میں نفس سے مجاہدہ کر سکتا ہوں اور اپنے مجاہدے سے شیطان پر غلبہ پا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض معمولی گناہوں کے خلاف میرا مجاہدہ ہی بعض بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اگر فاسق اس طرح نہ سوچے تو پھر اس کے لیے نماز اور روزے میں بھی کوئی رغبت نہ ہو۔ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تو نماز روزہ کرتا ہے، اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہے تو ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ترک فسق بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے گناہ بھی نہ کرنے چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح گناہ نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ تو نماز سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ترک فسق سے حاصل نہیں کرتا۔ اس سوال کا جواب وہ یہ دے گا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر دو حکم نازل کیے ہیں، ایک اطاعت کا اور دوسرے ترک معصیت کا۔ اگر میں دونوں حکم نہ مانوں تو مجھ پر بیک وقت دو عذاب ہوں گے، ایک اطاعت نہ کرنے کا اور دوسرا معصیت کرنے کا، جبکہ میں ان میں سے ایک عذاب دفع کرنے پر قادر ہوں اور اطاعت کر کے ایک معاملے میں شیطان کو شکست دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ایک معاملے میں میرا مجاہدہ دوسرے معاملے میں میری تقسیم
مسیر کا کفارہ بن جائے گا؟ اس جواب کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ہر مسلمان کا یہی حال ہے۔ ہمیں کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آتا جو معصیت و طاعت کا جامع نہ ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ طاعت معصیت کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بعض گناہوں میں خوف کا شہوت پر غالب آنا اور بعض میں خوف پر شہوت کا غالب آنا ممکن ہے، نیز یہ کہ خوف اگر ماضی کے فعل پر ہو تو یہ ندامت کا موجب ہوتا ہے اور ندامت سے عزم پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہ شرط نہیں کہ تمام گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بھی تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس تفصیل سے مذکورہ بالا قول ساقط ہو جاتا ہے کہ دو مٹکوں میں سے ایک مٹکے کی شراب سے توبہ کرنی غیر ممکن ہے، کیونکہ ان دونوں کا حال شہوت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار کرنے میں یکساں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی شراب سے توبہ کر لے اور نبیذ سے نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے گناہوں سے توبہ کرے اور تھوڑے گناہوں سے نہ کرے، کیونکہ گناہوں کی زیادتی عذاب کی زیادتی میں مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے جب عذاب کی زیادتی کا خوف ہوتا ہے تو بعض شہوتیں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ خواہشیں نہیں چھوڑتا جن میں خوف خدا غالب نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے کسی مریض کو کوئی مخصوص پھل کھانے سے روک دے تو وہ تھوڑا سا کھانے پر جرأت کر لیتا ہے، البتہ زیادہ کھانے سے ڈرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ بات غیر ممکن سی ہے کہ آدمی ایک چیز سے توبہ کرے اور اس جیسی دوسری چیز سے توبہ نہ کرے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جس چیز سے توبہ کی ہے وہ اس چیز کی مخالف ہو جس سے توبہ نہیں کی، خواہ یہ مخالفت شدت معصیت میں ہو یا غلبہ شہوت میں۔ اور جب یہ فرق توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہے تو اسی کے مطابق خوف اور ندامت میں اس کا حال بھی مختلف ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر ترک عمل کا حال بھی مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر نادم ہو، اسے ترک کرنے کا عزم کرے اور اس عزم کو مکمل کر دے تو وہ ان لوگوں کے دائرے میں آ جائے گا جن سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس نے باقی تمام اوامر و نواہی میں اللہ تعالی کی اطاعت نہ کی ہو۔ انین کی زنا سے توبہ۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس انین کی توبہ صحیح مانی جائے گی جس نے یہ مرض لاحق ہونے سے پہلے زنا کیا تھا اور یہ مرض لاحق ہونے کے بعد توبہ کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ توبہ اس ندامت کو کہتے ہیں جس سے ایسے افعال کے ترک کا عزم ہو جن پر قدرت ہے۔ جن افعال پر قدرت ہی نہیں رہی وہ اس کے توبہ کرنے سے نہیں چھوٹے بلکہ خود بخود معدوم ہو گئے۔ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نامردی کا مرض لاحق ہونے کے بعد اس پر زنا کے نقصانات اس طرح واضح ہوئے کہ اگر تندرستی کی حالت میں اس طرح واضح ہوتے تو وہ شدت شہوت اور غلبہ خواہش کے باوجود اس فعل شنی سے بچتا، تو امید یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر وہ نامردی سے پہلے زنا کے بعد اس حال میں توبہ کرتا کہ نہ اسے قضائے شہوت کے اسباب میسر ہوتے اور نہ نفس میں شہوت کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے، اور توبہ کے بعد مر جاتا تو یقیناً تائبین میں شمار ہوتا، اس لحاظ سے کہ اس کی ندامت اس درجے پر ہوتی جہاں آدمی فعل کے قصد سے رک جاتا ہے اور قصد ہو تو اس پر عمل سے باز رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے نامرد کے حق میں بھی ندامت اس درجے کو پہنچ جائے اگرچہ اسے معلوم نہ ہو۔ عام طور پر آدمی جس فعل
پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کے معمولی خوف سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ترک میں میرے عزم یا ندامت کو دخل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیات اور ندامت کی مقدار سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انین کی توبہ قبول ہو جائے، ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی، حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ دل سے معصیت کی ظلمت کیسے دور ہو؟ اس تمام گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ دل سے معصیت کی ظلمت دو چیزوں سے دور ہوتی ہے، ایک آتش ندامت سے اور دوسری مستقبل میں ترک عمل پر مجاہدے کی شدت سے۔ اوپر انین کی جو صورت فرض کی گئی ہے اس میں عدم شہوت کی وجہ سے مجاہدے کا پہلو کمزور ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت قوی ہو اور اتنی قوی ہو کہ مجاہدے کے بغیر ہی دل سے گناہ کی تاریکی زائل کر دے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ توبہ کرنے والے کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب گناہ کرنے کے بعد وہ کچھ دنوں تک زندہ رہے اور اس عرصے میں اس گناہ کا چند بار تصور کر کے مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کو اس سے روکے، حالانکہ شریعت نے یہ شرط عائد نہیں کی ہے۔ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ دونوں میں سے کون افضل ہے؟ اس تفصیل کے بعد دو ایسے شخص تصور کیے جا سکتے ہیں جن میں سے ایک کا دل گناہ کی رغبت سے خالی ہو چکا ہے اور دوسرے کے دل میں شہوت باقی ہے، لیکن وہ نفس پر مجاہدہ کرتا ہے اور اسے شہوت پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ وہ شخص جس کے دل میں شہوات باقی نہیں رہیں، وہ محض پچھلے گناہوں پر نادم ہے، یا وہ شخص جو شہوات کے ہتھیار سے مسلح ہونے کے باوجود نفس کو گناہ کے دوبارہ ارتکاب سے روکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اختلاف ہے۔ احمد ابن ابی الحواری اور ابو سلیمان دارانی اور ان کے رفقا مجاہدہ کی فضیلت کے قائل ہیں کیونکہ اس کی توبہ میں مجاہدے کی آمیزش ہے۔ علماء بصرہ کے نزدیک پہلا شخص افضل ہے، اس لیے کہ اگر وہ توبہ میں کسی وجہ سے سستی بھی کرے تب بھی وہ گناہ پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے نجات و سلامتی سے زیادہ قریب ہے، جبکہ دوسرے تائب کے ساتھ مجاہدے کی شرط ہے، اگر وہ اس میں سستی کر بیٹھا تو کہیں کا نہ رہے گا۔ یہ دو قول ہیں، کچھ نہ کچھ سچائی دونوں میں ہے، لیکن کمال حقیقت کسی ایک قول میں بھی نہیں۔ اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں گناہ کی خواہش اور رغبت باقی نہیں رہی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نفس شہوت میں ضعف کی وجہ سے گناہ کی طرف میل نہیں رہا، اس شخص سے مجاہد کرنے والا بہر صورت افضل ہے کہ اس سے اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے گناہ ترک کیا ہے جبکہ دل گناہ پر آمادہ ہے۔ یہ مجاہدہ اس کی قوت نفس اور شہوت پر دین کی حکومت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ یقین اور قوت دین دونوں کی دلیل بھی ہے۔ قوت دین سے ہماری مراد وہ قوت ارادی ہے جو قوت یقین کے پہلو سے جنم لیتی ہے اور اس شہوت کا قلع قمع کر دیتی ہے جو شیطان کی تحریک اور اس کے اشارے پر سر ابھارتی ہے۔ یہ مجاہدہ ان دونوں قوتوں پر دلالت کرتا ہے۔ کہنے والے کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے سلامتی سے قریب ہے، لیکن اس کے لیے افضل کا صیغہ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ گناہ پر قادر نہ ہونے والے کو گناہ پر قدرت رکھنے والے سے افضل کہنا ایسا ہی ہے جیسے نامرد کو مرد پر فضیلت دی جائے کیونکہ وہ شہوات کے خطرے سے محفوظ ہے، یا بچے کو بالغ پر فوقیت دی جائے کیونکہ اسے گناہوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یا مفلس کو اس بادشاہ سے افضل کہا جائے جو اپنی قوت و شوقت سے دشمنوں کو شکست دے دے، اور دلیل دی جائے کہ مفلس کا کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا تاکہ شکست و فتح کے مرحلے سے گزرے، جبکہ بادشاہ اپنی تمام تر قوت و شوقت کے باوجود کبھی شکست سے بھی ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سیدھا سچا دل رکھتے ہوں، ان کی نظر صرف ظاہر پر ہو، وہ حقائق کی معرفت نہ رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ عزت خطرات سے دوچار ہونے میں ہے اور بلندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب معرفت نہ رکھتے ہوں، اور بلندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی خوفناک وادیوں سے بچ کر منزل پر پہنچ جائے۔ اگر تم عاجز کو مجاہد سے افضل
کہتے ہو تو تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ شخص جس کے پاس شکار کے لیے نہ کتا ہے اور نہ گھوڑا، وہ فن شکار میں اس شکاری سے افضل ہے جس کے پاس کتا بھی ہے اور گھوڑا بھی، کیونکہ وہ گھوڑے کی سرکشی اور اس پر سوار ہو کر زمین پر گرنے اور اپنی ہڈیاں توڑوانے کے خطرے سے محفوظ ہے، نیز اسے کتے کے کاٹنے اور حملہ آور ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ ایسا کہنا محض نادانی ہے، بلکہ وہ شکاری جو گھوڑا اور کتا رکھتا ہو، طاقتور ہو، ان جانوروں کی تربیت اور انہیں اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے طریقے سے واقف ہے، وہ یقیناً شکار کے فن میں اس سے اعلیٰ ہوگا۔ گناہ پر قدرت رکھنے والے کی دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے دل سے گناہ کی رغبت، شہوت کے ضعف کی وجہ سے دور نہ ہوئی ہو، بلکہ اس میں زبردست قوت یقین ہو، یا ماضی میں اتنا شدید مجاہدہ اس نے کیا ہو کہ اب شہوات میں ہیجان اور اشتعال ہی نہ ہوتا ہو، اس کی تمام تر شہوات اور خواہشات شریعت کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھل گئی ہوں، شریعت کے اشارے پر حرکت میں آتی ہوں اور اسی اشارے پر پرسکون ہو جاتی ہوں، یہ شخص یقیناً اس مجاہد سے افضل ہے جو شہوت کا قلع کما کرنے اور اس کے ہیجان پر قابو پانے کے لیے سخت ترین جدوجہد کرتا ہے۔